خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ جن جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور اس کا جادو دیکھیں۔ حاملہ خواتین اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہے تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن عورت کو نہار منہ ٹماٹر بار بار کھلاؤ، 3 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ روز نہار منہ اجوا کھجور عورت دودھ کے ساتھ کھا لے تو چہرہ 80 سال تک 18 سال جیسا جوان رہے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا لوکی کدوکش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ جس شخص کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ حضرت لقمان کے بیٹے کی نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے۔ کنگھی کرنے کی غلطیاں جو بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہیں: گیلے ہونے پر برش کرنے سے گریز کریں، اس خوف سے کہ اس سے بال ٹوٹ جائیں گے۔ بہت سخت برش کرنا، کھوپڑی سے نیچے کی طرف برش کرنا، پرانے اور گھسے ہوئے ہیئر برش کا استعمال کرنا، نمکین اشیاء کا باکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کو سونے نہ دے، صبح شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ ملا کر کھائیے، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر کو کم کر سکتا ہے۔ پھول گوبھی، آلو اور پیاز معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہے تو کیکر کا کوئلہ لے کر اسے دانتوں پر ملیے اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دیگچی میں تھوڑا سا مکھن لگا کر دودھ گرم کرنے سے دودھ ابل کر دیگچی سے باہر نہیں گرتا۔ دودھ میں باسی روٹی کا ٹکڑا ڈال کر رکھ دیں، دہی جم جائے گا۔ اگر انڈوں پر چربی مل کر پیسی ہوئی نمک میں دبا دیا جائے تو 1 ماہ تک خراب نہیں ہوں گے۔ آلو ابالتے وقت اگر پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو آلو ابلنے کے دوران پھٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گی۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز چلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیے، اسے پھر زخم پر لگائیے۔ پالک کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ امرود کا سالن بنا کر کھانے سے بلغم اور خشک کھانسی کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کارن فلاور کو دودھ میں ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ یہ عمل 2 یا 3 دفعہ کریں، رنگ گورا ہونے لگے گا۔ پالک کھانے سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں سفر پیدل کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہوگا۔ لوکی سے موٹاپے کی شامت: پودینے کے 15 تازہ پتے اور 1 پاؤ لوکی چھیل کر چھوٹے ٹکڑے کر کے بلینڈ کر لیں، پھر چھان کر گلاس میں نکال لیں۔ 1 لیموں نچوڑ کر صبح نہار منہ پی لیں۔ پہلے لوکی چکھ لیں، کڑوی ہو تو جوس نہ بنائیں۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے بچاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے ہفتے میں 2 بار چاول کا پانی بالوں میں لگانے کے فوائد: بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں، بالوں کو نرم کرتا ہے، بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں، خشکی مکمل ختم کرتا ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا کاٹیں، اس سے آپ 2 منہ بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بال زیادہ گھنے بھی ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ بھی ہوتی ہے، گرنا رکتے ہیں اور صحت مند لگتے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے محروم 3 افراد: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ان کے سر سے 1 بالش سے بھی
اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو لوگوں کا امام بنے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ نمبر 2، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، وہ دو بھائی جو باہم جھگڑا کرے۔ وقت انتظار کرنے والوں کے لیے بہت سست ہے اور ڈرنے والوں کے لیے بہت تیز، غم کرنے والوں کے لیے بہت لمبا، خوشی منانے والوں کے لیے بہت مختصر، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے وقت ابدی ہے۔ پھل وہ کھاؤ جو کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا صرف پکے پھل کو ہی تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور آپ گورا بننا چاہتے ہیں تو رات کو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگا لیا کریں۔ ٹوتھ پیسٹ بہت ہی جلد آپ کے چہرے کا رنگ بدل دے گی اور ہلدی آپ کی جلد کو نرم اور تازہ کر دے گی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے میں سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے اور اس سے گیس نہیں بنتی۔ کم عمر میں گردوں کو تباہ کرنے والی عادتیں: پانی زیادہ نہ پینا، نیند پوری نہ کرنا، مٹھائی زیادہ کھانا، پیشاب روک کے رکھنا، گوشت کا زیادہ استعمال کرنا۔ بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانے کے لیے کھیر کھائیں۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کی چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور سیاہ نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیاں رگڑ لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑے کا گوشت زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ بڑا گوشت قبض پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ چاول چاہے بریانی کی صورت میں کھایا جائے یا پھر پلاؤ بنا کر یا پھر پلاؤ پکا کر استعمال کریں، یہ بھی قبض اور گیس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ قبض کی ادویات کھا رہے ہیں تو اس دوران چاول کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ڈکار روکنے سے جسم کا کپکپانا اور دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کی شریانی سخت ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دماغ کی صلاحیت کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سالن اور چکنائی کی داغ دور کرنے کے لیے اگر ٹیلکم پاؤڈر ڈال کر رگڑیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نیند زیادہ آتی ہو تو چکنائی والی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے زخم ہو جائے اور اس میں ریشہ پڑ جائے تو اس کے لیے کھانے میں زیادہ سے زیادہ لہسن کا استعمال کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیئیں۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے جسم سرد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے ارد گرد لوشن اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ جب بھی بہت زیادہ بخار ہو تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، ایسا کرنے سے منہ میں بدبو اور پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر اسے دانتوں پر لگائیں اور کچھ دیر بعد چہرہ دھو لیں۔ چند مرتبے کے استعمال سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد خشخاش صاف کر کے تھوڑی سی کھا لینے سے قبض، خشکی، معدہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے۔